یہاں جائیے آپ سے چند باتیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک اصلاحی نظام میں اور اصلاحی مجلس میں شرکت کی توفیق دی. اس وقت کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی، دو تین باتیں. عام طور پر میرے حصے میں کسی بھی جگہ یہ آتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی کہوں جو ضروری لگیں اور جن کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں دور ہوں یا غلطیاں دور ہوں. اگرچہ میں خود غلطیوں کا پتلا ہوں، مگر ڈیوٹی یہی ہوتی ہے عموماً. کبھی میں خود مقرر کرتا ہوں، کبھی کسی اور سے مقرر ہوتی ہے. زامبیا میں بھی بعض مرتبہ بیان ہوا تو اسی طرح کی بات ہوئی. ڈرتے ڈرتے میں نے سب کچھ کہا، پھر بعد میں حضرت کی طرف سے تائید و تحسین مل گئی تو آسانی ہو گئی. اس وقت ایک بات تو صرف یہ یاد دہانی کے طور پر ہے اور پہنچانے کے لیے ہے دوسروں تک کہ یہ جو سرگرمیاں ہیں تصوف کے نام سے، یہ کوئی رسم نہیں ہے اور کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی اپنی پارٹی بنانے کی کوشش نہیں ہے. عام طور پر لوگوں کا مزاج ہے کہ جب کہیں کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو وہ اس کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. بدگمانی تو مسلمانوں کے مزاج میں عام ہے بالکل. ہر آدمی کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے کام کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کے کام کو غلط سمجھتا ہے. اگر وہ غلط فہمی دور کر لے رابطہ کر کے تو بھی کام ٹھیک ہو جائے. یہ ہم نہیں کرتے، بلکہ تبصرے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ کرتے ہیں. تو تصوف کے مشغلوں پر اعتراض کرنے والا جو طبقہ ہے اس کا بھی قصہ ایسا ہی ہے.
دور رہ کر بات کرتے ہیں، قریب آ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اس کو کوئی گروپ نہ سمجھیں، ہم بھی اس کو کوئی پارٹی نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ کچھ ایسے مسلمان، کچھ ایسے اللہ کے بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، ایسے لوگ جمع ہو گئے کسی جگہ تو اس کا نام یہ حلقہ بن گیا، خانقاہ بن گیا۔ صرف اپنی اصلاح مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ جس کا مقصد ہو وہ چلا جائے، اور کچھ بھی جس کا مقصد ہو اسے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی پکی بات ہے۔ جو فائدہ اصل ہے وہ آدمی بننا ہے، وہ اسی کو ملتا ہے فائدہ جس کی نیت صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ دوسری بات آپ حضرات سے اسی سے ملتی جلتی عرض کرنی ہے کہ ہم سب اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں، اور نیت صرف یہ ہے کہ شریعت پر چلنے میں جو کوتاہی ہوتی ہے اور جو ارادے کے باوجود دشواری ہوتی ہے، یعنی ہم چلنا چاہتے ہیں چل نہیں پاتے، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اچھا کام نہیں کر پاتے، یا کسی برائی سے بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے، یہ جو کمزوری ہماری ہے یہ دور ہو جائے۔ بہت سارے لوگ تصوف کی حقیقتوں کو اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ کابر نے تو جو بیان کیا وہ ہر ایک کی بات اپنی جگہ بہت بالکل درست ہے۔ مجھ سے بعض مرتبہ اس طرح کی بات آئی کہ بہت سے لوگ بیعت ہونے میں تاخیر کرتے ہیں، چاہتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی بیعت ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی پابندیاں بہت لگ جائیں گی، ذرا ابھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں نے کہا کہ جو پابندیاں شریعت کی طرف سے پہلے سے لگی ہوئی ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، البتہ ان پابندیوں کو پورا کرنے میں آسانی ہو جائے گی، بس اتنی بات۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ بھئی کسی سے بیعت ہو گئے تو بڑی کچھ پابندیاں ہو جائیں گی، ابھی ہم اس کے لائق نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شریعت کو چلنے کے لائق نہیں ہیں، ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے ہیں، آپ مکلف نہیں ہیں اللہ کی شریعت میں۔ بس اتنی ہی بات ہے کہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہم سے کمزوری ہوتی ہے، تو اس کی طاقت پیدا کرنا یہ مقصد ہے، اور وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے، چونکہ اس طاقت کا تعلق ہے اللہ کے نام سے۔ دنیا میں اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو اصل طاقت ہے، لیکن اس ذات کو ہم جسمانی طور پر تو کہیں نہیں پا سکتے۔ وہ جو کچھ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، اسے جب دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں تو وہاں بھی کوئی وہ جسم تو نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہوگی۔ وہ دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہیں، اور جس چیز کو دیکھا جائے اس کا جسم ہونا ضروری ہے، یعنی مٹیریل تو چاہیے نا دیکھنے کے لیے، مادہ ہونا چاہیے کوئی۔ اگر مادہ نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا، بلکہ بعض مادے بھی نظر نہیں آتے، جیسے ہوا ہے وہ بھی ایک جسم ہے مگر نظر نہیں آتی۔ تو دنیا میں دیکھنے کے لیے کم سے کم یہ ضروری ہے کہ جسم ہو۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی بینائی عطا کر دیں گے کہ جسم کے علاوہ چیزوں کو بھی دیکھ سکیں، وہ طاقت جب حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور چھونا یا پانا یا ملنا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، اور اس کا راستہ اللہ کا نام ہے۔ یعنی ایک تو ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کا نام۔ تو جو نام ہے اس میں بھی اسی طرح سے طاقت رکھی گئی ہے کہ جو آدمی اس نام کو لیتا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے یا یہ فلسفہ ہے ذکر کا، جو بھی ذکر کہیں کرایا جاتا ہے تصوف کے تمام سلسلوں میں۔
ذکر کے طریقے تو الگ الگ ہیں، اور وہ طریقے الگ الگ اس لیے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سب طریقے آئے ہیں۔ جو اہل حق مشائخ ہیں، چاہے وہ نقشبندیہ سے ہوں یا چشتیہ سے ہوں یا کسی اور سلسلے سے ہوں، وہ ظاہر قرآن و حدیث سے سب لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے سب نے لیا ہے، اور قرآن و حدیث میں سب طریقے سے ذکر کرنا آیا ہے، تو ذکر کا کوئی بھی طریقہ ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ اس کا جو مقصد ہے اصل، وہ یہ طاقت پیدا کرنا ہے آدمی کے دل کے اندر۔ اللہ کے نام میں بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کا سمجھنا اسی آدمی کے لیے ممکن ہے جو اس طاقت سے قریب ہو جائے یا اس کا تجربہ کر لے۔ ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ایک دعویٰ کرتے ہیں، میں تو کرتا ہوں، کم سے کم مفتی صاحب جیسے شریف لوگ اس طرح نہ چاہے کہتے ہوں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے کو دعویٰ ہے اس کا، اور بالکل اس میں ڈر نہیں ہے تردید کا، کہ اگر صحیح طریقے سے پابندی سے ذکر کرو گے تو زندگی بدلے گی لازمی طور پر۔ چیلنج ہے یہ، اور اس میں کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے کرنے میں۔ جو بھی سالکین آ کر کہتے ہیں کہ حضرت فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت مراقبہ نہیں ہو رہا ہے، وہ پکی بات ہے۔ یہ اس کا یقین کریں، آپ تجربہ کر لیں، ہماری بات پہ یقین نہ کریں، آپ خود ہی تجربہ کر لیں۔ کیا ہے، کسی کا شعر، غزل کا شعر یاد آیا مجھے اچانک، ہو سکے تو دل کی حالت خود ہی آ کر دیکھیے، غیر کی سنیے نہ کہنے پر ہمارے جائیے۔ خود ہی کر لیجیے تجربہ، بہت آسان ہے، جتنا کر لیں گے اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ دل جو ہے انسان کا مرکز ہے، اور اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے ذکر سے، اور سب کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آدمی کو بدکاری کرنے کا آسان موقع ملتا ہے، جس میں نہ بدنامی کا ڈر ہے فوری طور پر، اور نہ اس کی طرف سے رکاوٹ ہے، وہ تو راضی ہی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ پتہ چلے گا، نہ کوئی سزا ملے گی، لیکن وہ آدمی یہ کہہ کر ہٹ جائے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ والی طاقت، جہاں کوئی خطرہ نہیں ہو وہاں وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ اور صرف بدکاری اور زنا کی بات نہیں ہے، گناہ تو سبھی ہے۔ ایک آدمی کو پیسہ کمانے کا موقع ہے اور وہ ناجائز طریقے پر پیسہ کما سکتا ہے، رکاوٹ نہیں ہے کوئی، وہاں وہ یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ یہ میرے اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ بھی طاقت چاہیے۔ تو ہر گناہ کو چھوڑنے کی طاقت اور طاعتوں کے کرنے کی طاقت، یہ خلاصہ ہے، یہی مقصد ہے، یہی نتیجہ ہے ذکر کرنے کا۔ مگر اس میں ایک بات، تیسری بات یہ آ گئی، یہ بھی شامل کر لیں کہ فائدہ ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک نیت صحیح ہو اور ایک طریقہ صحیح ہو۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض سالکین کئی گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں، ثواب تو ان کو ضرور ملے گا جب اللہ کی یاد میں بیٹھ رہا ہے بیچارہ، لیکن وہ صحیح نہیں کر پاتے ہیں تو ان پر اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ تو صحیح طریقے سے اپنے مشائخ سے سیکھ کر، اور کوئی مشکل مضمون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی خاص بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی بہت باریک بات ہے، سیدھے سادے انداز میں، وہم میں پڑے بغیر، وسوسے میں پڑے بغیر۔ بہت سے لوگ تو وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ان کا دھیان صحیح کام پر نہیں رہتا، اس سے بچنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں، کہ صحیح طریقے سے ہو جائے، اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو۔ نیت اگر صحیح نہیں ہوتی کسی بھی عمل میں، تو آپ اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ مقبول نہیں ہوتا۔ اعمال کی مقبولیت نیت پر موقوف ہے۔ میں اس کو یوں کر کے کہتا ہوں کہ نافع بھی نہیں رہتا، نیت اگر صحیح نہ ہو تو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ جو اصل فائدہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی دوسرا فائدہ ہو جائے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، دوسرے فائدے سے مراد دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ ایک آدمی سر جھکا کے 2 گھنٹے روزانہ بیٹھ رہا ہے، تو دوسرا آدمی سمجھے کہ بھئی بڑا بزرگ آدمی ہے، کچھ فائدہ ہو جائے دنیا کا، یہ ہو سکتا ہے۔ میں بہت خراب بات کہہ رہا ہوں کیا کریں، جو سچ حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، لیکن وہ فائدہ جو مقصود ہے، جو اصل
اندر کو ٹھیک کرنا ہے وہ نہیں ہوگا. ہمارے حلقوں میں، تصوف کے حلقوں میں جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں نیت صحیح نہیں ہوتی وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہیں سے میری اگلی بات بھی شروع ہو گئی، چوتھی بات کہہ لیجیے اس کو، کہ ہمارے جو اپنے گویا سلوک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میری مراد صرف اپنے سلسلے کی بات نہیں ہے، مختلف سلسلوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سالکین ہیں ان سب کے لیے ایک بات اور ہے. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق دیوبند سے ہے، تو آپ کا نقشبندی سلسلہ ہو یا چشتی سلسلہ ہو، ان سب کے ٹھیک ہونے کے لیے دیوبندی ہونا ضروری ہے. یہ واقعہ ہے. یہ سلسلے تو پرانے ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور ہر سلسلے میں بدعتیں آئی ہیں. تو بدعت سے جب تک الگ نہیں ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ ہمارے علاقے میں ہندوستان میں تو یہ نقشبندی سلسلہ اب شروع ہوا حضرت کی برکت سے، شروع کا مطلب تیزی کے ساتھ، پہلے کم رہا ہے، لیکن ترکی وغیرہ کے علاقے میں تو نقشبندی ہی نقشبندی بھرے پڑے ہیں اور اکثر بدعتی ہیں، اکثر میں بدعت ہیں. وہاں بھی یہیں سے پہنچا ہے سلسلہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ شاہ غلام علی صاحب تھے، ان کے خلیفہ تھے شیخ خالد بغدادی کردی رحمۃ اللہ علیہ. وہ وہاں کے رہنے والے تھے، شام کے، یا کردوں کا جو علاقہ ہے، کردوں کا علاقہ کچھ شام میں ہے، کچھ عراق میں ہے، کچھ ترکی میں ہے. تو اس کردی علاقے کے وہ رہنے والے تھے اور وہ بہت بڑے شیخ تھے. ان کا سلسلہ عراق میں، شام میں، ترکی میں سب جگہ پھیلا ہوا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں، ہمارے فتوے کی سب سے مشہور کتاب ہے علامہ شامی کی. علامہ شامی بھی شیخ خالد کے ہی مرید تھے، اور ان پر کچھ اعتراضات ہوئے تو علامہ شامی نے ان کے دفاع میں ایک رسالہ لکھا تھا، سل الحسام الہندی لنصرت مولانا شیخ خالد النقشبندی. تو ان کے ذریعے وہاں سلسلہ پھیلا، اور ترکی کے پورے علاقوں میں جو تصوف کا سلسلہ ہے زیادہ تر وہ نقشبندیہ کا ہے. کچھ شاذلی بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن کثرت سے یہ ہے، مگر زیادہ تر بدعت سے متاثر ہیں. وہاں علماء پھر محنت کرتے ہیں، جیسے ابھی کیا نام تھا، شیخ محمود آفندی وغیرہ نے محنت کی، کوشش کی بدعات کو دور کرنے کی، تو بدعات آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ علماء دیوبند کے طریق پر کوئی سلسلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گا، بدعات سے پاک رہے گا. اس سے ہٹے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسی وجہ سے فرق ہوتا ہے، اوپر فرق ہے، نیچے فرق نہیں ہے. یہ میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، میری یہ بات ممکن ہے سب لوگ نہ سمجھیں. یعنی تصوف کے سلسلوں میں نقشبندیہ کا الگ طریق ہے، چشتیہ کا الگ ہے، قادریہ، سہروردیہ الگ الگ ہیں، لیکن دیوبند میں آ کر سب ایک ہیں، اس لیے کہ سب کا مقصد ایک ہے، شریعت پر چلانا، شریعت کا پابند بنانا، سنت کا پابند بنانا. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، تمام قسم کے سالکین سے یہ بات کہتا ہوں کہ بدگمانیاں چھوڑیں، صحیح نیت کے ساتھ اپنا کام کریں، کسی کے چکر میں نہ پڑیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پڑیں اور آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے، مگر وہ فائدہ دنیا کا ہوگا، آخرت کا نہیں ہوگا. اس سے مطمئن رہیں، بے فکر رہیں. دنیا کے فائدے کے لیے کوئی اور کام کر لو نا یار، تصوف کو بھی استعمال کرتے ہو. بدگمانیاں جو ہیں ان کی بنیاد پر معاملات کرنا یا ایک پورا ہنگامہ کھڑا کر دینا یا فتنے پیدا کر دینا، اگر یہ اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تصوف کا کام کر رہے ہیں تو بہت غلط فہمی کا شکار ہے آپ. یہ ہو رہا ہے، مولویوں کی لائن میں بھی ہوتا ہے، صوفیوں کی لائن میں بھی. صاف بات، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میرے حصے میں باتیں ایسی آتی ہیں اور اس کی ضرورت ہوتی، کیا کریں، بیٹھ کے میں تعریفیں کر لوں تو خوش ہو جائیں گے سب، لیکن اللہ نے یہ توفیق دی کہ صحیح بات کہی جائے. اور مقصد اس کا بھی یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ گڑبڑ دور ہو اور معاملہ ٹھیک ہو. تو ہمارے مولویوں کے حلقے ہوں یا صوفیوں کے حلقے ہوں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی وہ برداشت نہیں ہے. بھائی اگر اللہ مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ایک آدمی کام کر رہا ہے، اسے کرنے دو.
مدرسوں میں یہی ہوتا ہے، مدرسہ بنا لیا ایک آدمی نے، اب دوسرا آدمی مدرسہ کھولتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح نیت سے کھولے. اب اگر وہ صحیح نیت سے کھول رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کا مدرسہ اگر پہلے سے چل رہا ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا، میں سنا دیا کرتا ہوں بعض مرتبہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے، بلکہ بعض حضرات ایسا سمجھتے ہیں اور میرا بھی یہ رجحان ہے کہ وہ سب سے بڑے ہوں گے اگر دیکھا جائے، مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے، علم بہت اونچا تھا، تقوی کا عالم تو یہ تھا کہ ایک بیماری ان کی ٹانگ میں ہو گئی تھی، یہاں زخم رہتا تھا، سالوں تک تو وہ زخم چلتا رہا، ٹھیک نہیں ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ پوری ٹانگ کاٹ دی جائے، الگ کر دی جائے. تو یہ آپریشن ہونا تھا، ٹانگ کٹنی تھی. اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بے ہوش کرنا یا سن کرنا تو ضروری تھا. حضرت نے انکار کر دیا، نشہ نہیں لیں گے، بدن میں نشے کی کوئی چیز داخل نہیں ہونے دوں گا. بہت کوشش کر لی گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگوں سے سفارش بھی کرائی گئی، یعنی ڈاکٹروں نے بعض بڑے لوگوں سے کہا کہ آپ سمجھا لیں حضرت کو، منع کر دیا کہ نہیں. اور ڈاکٹر پریشان، علاج ضروری. فرمایا ایسا ہے جو تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. بے ہوش نہیں کرنا ہے، نشہ نہیں لینا، انجیکشن نہیں لگوانا، سن کرنے کا انجیکشن بھی نہیں، مجھے لے چلو آپریشن کرو. لے گئے، میز پر لٹا دیا. حضرت نے ڈاکٹروں سے کہا کہ تم اپنا کام شروع کرو، اور اپنا مراقبہ شروع کر دیا. کیسا مراقبہ تھا، کیا تھا؟ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، نہ کوئی ہائے نہ نہ تکلیف کا اظہار، کچھ بھی نہیں. ٹانگ کاٹ دی گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پوچھا کر لیا تم نے اپنا کام؟ اور ٹانگ کٹ گئی اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ سچا واقعہ ہے، مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ بھی نہیں ہے اس میں، ایسے ہی ہوا. میں نے تصدیق کی. ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحیم صاحب جو ابھی محتمی میں وہاں پر، چھوٹے بیٹے ہیں ان کے، وہ بھی بوڑھے ہیں، ہمارے حضرت سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ ملے تھے ہانگ کانگ میں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے، اب آپ سے تصدیق چاہتا ہوں چونکہ آپ بیٹے ہیں. تو ان کا بالکل ایسے ہی ہوا. اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے بعد میں پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ نہیں چلا تکلیف کا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس تکلیف کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں تھا میرے لیے، وہ متمثل ہو کے شکل بن کے سامنے آ گیا تھا. میں اس کو دیکھنے میں غرق ہو گیا تھا، اس کی دیکھنے میں ہو گیا تھا. یہ آدمی، ان کا مدرسہ ہے، ابھی بھی ہے. اس مدرسے کے بالکل قریب ایک دوسرے عالم نے مدرسہ شروع کر دیا، وہ بھی بڑے عالم تھے. تو اب حضرت کے لوگوں نے، مفتی صاحب کے لوگوں نے آ کر کہا کہ جی دیکھیے حضرت، ہمارے بالکل قریب انہوں نے مدرسہ شروع کر دیا، کتنا غلط کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں غلط کیا ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، اب ہمارا کام آسان ہو گیا. پہلے ہم تنہا کام کرنے والے تھے، اب دو ہو گئے. پہلے ہم پورے علاقے کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی، اب وہ بھی کچھ کریں گے، کچھ ہم کریں گے، بہت اچھا ہوا ہے. خوشی کا اظہار. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے. تو یہی مسئلہ ہے سب کے لیے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ صوفیاء ہوں، کہ آپ کا کام کریں اللہ کے لیے، اور ہر آدمی یہی کوشش کرے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اب آپ کو پریشانی کیا ہے اگر کہیں کام ہو رہا ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو اب وہ اپنا فرض منصبی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غلطی ساری دنیا کو پتہ چلنی چاہیے. میرا ایک سوال ہے، اگر غلطی وہ ہے حقیقت میں تب ہے، غلطی نہیں ہے اور آپ غلط بات، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، پھر تو آپ بہتان لگا رہے ہیں. آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. لیکن کسی کی غلطی کو ہی پھیلانا دنیا میں اور لوگوں تک پہنچانا کون سے مفتی نے جائز قرار دیا ہے؟ میں تو قرآن کا فتویٰ جانتا ہوں حرام ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، جو غلطی موجود ہے. میرا ایک عیب آپ کو معلوم ہو گیا،
قرآن نے، اللہ نے یہ بتایا کہ اپنے بھائی کی اصلاح کی فکر تو آپ کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. آپ مجھ سے ملیں اور مجھے سمجھائیں کہ دیکھو تم یہ غلطی کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. تنہائی میں خیر خواہی سے سمجھائیں تو یہ شریعت کے حکم کی تعمیل ہوگی. اور آپ دنیا میں بیان کرتے پھریں کہ فلاں آدمی ایسا کرتا ہے، یہ غیبت ہوگی، یہ مسلمان کی عزت کو خراب کرنا ہوگا، جو بالکل حرام ہے. مگر لوگ ایسے کرتے ہیں جسے کوئی ثواب کا کام، کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ کسی بڑے کو چھوڑتے ہیں نہ کسی چھوٹے کو چھوڑتے ہیں. آپ سے بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی یہ مزاج بنائیں، چکر میں نہ پڑیں کسی کے بھی. عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر کسی آدمی کو عزت مل رہی ہے اور آپ کے خیال میں وہ اتنی عزت کے لائق نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کی عزت چھین کر تو نہیں دی جا رہی نا اس کو. سوچیں، وہ تو خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تقسیم کرنے کے لیے اس سے مشورہ کیا کرے کہ بھئی میں فلاں آدمی کو عزت دینا چاہتا ہوں، بتاؤ عزت کے لائق ہے یا نہیں؟ یا فلاں آدمی کو پیسہ دینا چاہتا ہوں، وہ اس پیسے کے لائق ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کیا بات ہوئی. اہم یقسمون رحمت ربک، مکے والوں نے اعتراض کیا تھا رسالت پر. انہوں نے کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو مکہ طائف دو شہر ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی پہ قرآن آتا ہے، یہ غریب آدمی پہ کیوں آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تقسیم کریں گے ہماری رحمت کو؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ ہمارا کام ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رسالت کہاں دینی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عزت کس کو دینی ہے، پیسہ کس کو دینا ہے، شہرت کس کو دینی ہے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان ہوگے تو بس پریشان ہی رہو گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ہوتے رہو پریشان. ایک آدمی کو اللہ نے عزت دے دی، یہ تو کر سکتے ہیں آپ کچھ دنوں کے لیے کہ اس کی عزت میں تھوڑا سا خلل ڈالیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کے عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اس کی عزت کچھ دنوں کے لیے مجروح ہونے کے بعد دوبارہ بڑھ جائے گی. جو مقصد تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. ہمارے سارے اکابر نشانے پر آئے ہیں، جانے کیا کیا کہا گیا ہے، لیکن بعد میں انجام کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک نام میں بیان کر دوں، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، آسان ہے مثال. ان کی مخالفتیں کس قدر ہوئی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مصر سے ایک عالم آئے تھے دیوبند، اور یہاں ہو کر وہ چلے گئے. وہاں پر علامہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں مصر گئے ہوئے تھے ایک علمی کام کے لیے. تو وہاں ان کی ملاقات ان عالم صاحب سے ہوئی جو یہاں ہو کر گئے تھے. انہوں نے پوچھا ان سے کہ وہاں کیسا دیکھا، دیوبند کو کیسا پایا، دارالعلوم علماء کس کس سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، بہت تعریفیں کی. تو انہوں نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو سفر میں تھے، میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن وہ مصری عالم کہہ رہے ہیں کہ وہ سفر میں تھے، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے موافق اور مخالف جو باتیں وہاں میں نے سنی، یعنی تعریفیں بھی سنی اور برائیاں بھی سنی، تو ان سے یہ سمجھ میں آیا کہ یا تو وہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے. یہ مصری عالم نے کہا کہ جو ان کی موافقت میں سنا ہے تو وہ فرشتہ ہوں گے، اور جو مخالفت میں سنا وہ بھی اتنا سنا ہے کہ گویا یا تو وہ شیطان ہے. تو حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ ہی ہے، آپ نے جو تعریف میں سنا وہ صحیح ہے. تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کی بھی برائی اتنی اس حد تک کرتے ہیں، لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے. مگر آپ پوچھیں وہ برائی کرنے والے کہاں پائے جاتے ہیں؟ تاریخ کے کسی کونے خدرے میں بھی کہیں ملیں گے آپ کو. اور حضرت مدنی کا نام اونچا ہے.
ساری دنیا جانتی ہے، عزت ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے کو یا چھوٹے کو، کسی کو بھی آپ پریشان کر دیں کچھ دنوں کے لیے، کوئی آدمی پریشان کر دے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا. دنیا میں بھی ہوگا، لیکن آخرت کا نقصان تو کہیں گیا ہی نہیں اگر توبہ نہیں کی، اگر معافی نہیں مانگی. اگر کسی کو تکلیف پہنچا کر معافی نہیں مانگی تو آخرت کا نقصان تو پکا ہے. تو کم سے کم سالکین کا مزاج تو یہ نہیں ہونا چاہیے، صوفیاء کا مزاج تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کس منہ سے لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے پھرتے ہیں، خواہ مخواہ اپنی مشیخت کے پروپیگنڈے کراتے ہیں اور اس کے بعد یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ صحیح توفیق دے. میرا نشانہ کوئی متعین آدمی نہیں ہے، ذہن میں بھی میں کسی متعین کو رکھ کر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی جگہوں سے یہ پیغام بھی تو جانا چاہیے نا جہاں ہم تصوف اور سلوک کے سلسلے میں جمع ہو رہے ہیں. تو یہاں سے یہ پیغام جائے، ہمارے اپنے احباب کے لیے بھی جائے اور دوسروں کے لیے بھی جائے کہ ہم سب صحیح نیت سے صحیح کام کریں، کم سے کم اپنی زبان پر قابو رکھیں اور غلط مقاصد کے لیے محنت نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں. مجلس تو ذکر کی تھی، میری باتیں جو ہیں چلیں یوں کہتے ہیں کہ فکر کی باتیں تھیں، شاید عزت رکھ لیں میری. آپ ضرورت کی باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالات اچھے نہیں ہیں اور سوچیں ذرا فتنے کتنے زیادہ ہیں. دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. دل ہی تو بگاڑے جا رہے ہیں. ایمان جا رہا ہے لوگوں کا آج کل. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل ہی میں تو ہوتا ہے. اب ہم لوگ محنت کرتے نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن جب محنت نہیں کرتے ہیں تو اندر طاقت نہیں پیدا ہوتی، نہ اپنا کام صحیح بنتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا پاتے ہیں. اس کی ضرورت ہے کہ محنت کریں. محنت بس نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. ہمارا ذکر تو آسان اتنا ہے، بیٹھ کے خاموش کرنا ہے. کتنا آسان ہے. اللہ نے بہت آسان، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حصے میں آسان تصوف آیا ہے، آسان سلوک آیا ہے. مجاہدے اور مشکلات کہیں بھی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ مناسب انداز میں اگر کوئی آدمی محنت کر لیتا ہے ترقی کر جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ محنت میں تسلسل چاہیے، بس ناغہ نہیں چاہیے. ناغہ کر کے واپس آ جاتا ہے آدمی، نیچے چلا جاتا ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے. اور ساتھ میں یہ سمجھ لیں کہ شیطان چونکہ ساتھ لگا ہوا ہے تو ناغہ ہونے سے وہ اس کو اپنا موقع مل جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے ہمارا. عام طور پر سالکین کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ پابندی نہیں ہوتی. تو کچھ چیزوں کی پابندی تو ہوتی ہے نا، مثلا کھانا کھانے کی پابندی تو روزانہ ہوتی ہے، اور جو مثلا نماز کے عادی ہیں تو ان کی نماز کی پابندی بھی روزانہ ہوتی ہے، نماز تو روزانہ پڑھتے ہیں. تو جب نماز روزانہ پڑھتے ہیں تو 5 منٹ کے لیے ہر نماز کے ساتھ مراقبہ بھی ہو جائے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، جتنی بھی اللہ توفیق دے. پابندی چاہیے، تسلسل چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہاں الحمدللہ اللہ نے جنگل میں منگل بنانے کا موقع دیا ہے. مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اپنی اور آسانیاں دے کام کی. اللہ تعالیٰ جس کام کو آسان کرتے ہیں وہی آسان ہوتا ہے، اور جس کام کو اللہ آسان نہ کرے، چھوٹا کام بھی مشکل ہوتا ہے. اللہ کی مدد کے بھروسے پر کام کریں، اللہ مدد کریں گے. اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. کیا میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے پانی ہے. یہ سنا ہے کہ ایک گاؤں والا ایک انگریز کا مہمان ہوا، واپس آیا تو لوگوں نے کہا بھائی کیسا تھا کھانا؟ کہنے لگے کھانا تو اچھا تھا ہی، وہ میزبان جو تھا وہ بڑا اچھے اخلاق کا آدمی تھا، اپنے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کر ہر چیز دیتا تھا اور نام بھی لیتا تھا چیزوں کا. یہ ایک چیز کو چاول اٹھا، اس نے کہا رائس لو، اور یہ مٹن لو، اور یہ چکن لو. مگر اس نے جو آخر میں ایک چیز دی، اس نے کہا واٹر لو، وہ بالکل پانی نکلا. واٹر بالکل پانی نکلا. تعجب ہوا اس تو بالکل پانی ہی پلا دیا. چلیں چند منٹ مراقبہ کر لیں.
آپ مجلس میں بیٹھے.
لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم سب کو گناہ معاف فرما. اللہ ہمیں اپنی دائمی اور سچی یاد نصیب فرما. اللہ ہمارے دلوں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ اس پورے نظام پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ جو مجلس یہاں منعقد ہو رہی ہے اپنے فضل سے اس کو نافع بنا دیجیے. اور جو ارادے یہاں کے لیے ہیں اللہ ان میں برکتیں عطا فرما دیجیے. نظر بد سے اور شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیے. آسانی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائیے. جسمانی روحانی اخلاقی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائیے. مفتی صاحب کے کاموں میں اللہ تعالیٰ بھرپور برکتیں عطا فرمائیے اور اپنی خاص رحمت کو اس جگہ کی طرف متوجہ فرمائیے. اے اللہ اس جگہ کو اپنے دین کے لیے، اصلاحی کاموں کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے اور تمام دینی کاموں کے لیے قبول فرمائیے. ہم سبھی کو اللہ قبول فرمائے. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. نافع بنائے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك عزيمه الرشد ونسالك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم انا نسالك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.